بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کیں تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل سکوی کو بلایا اور ان سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی رضی تعالیٰ عنہ ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کیجئے۔ اگر علی رضی تعالیٰ عنہ تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں میں تجھے اپنی ماں کا مسکال گلو بند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اس سے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ امام علی نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے پاس چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ امام علی اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ یہ ان کا فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا بتائیے یہ امانت آپ نے کس دن اور کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا، اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی
اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا ہونا نہیں چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور گلوبند بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اس وقت علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے۔ بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ، تمہارا غلام کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام سے طائف گیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھود دیں اور اس کے غلام کو باہر لائیں اور خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ امام علی نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی۔ وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا، وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔